رسوله الكريم وآله وصحبه الكرام أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياؤه إلا المتقون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے اپنے آقا مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے پناہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. حضرات گرامی، حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا مہینہ چل رہا ہے اور اس وقت سارے مسلمانان اہل سنت ان کے فیض و برکات سے مالا مال ہو رہے ہیں. ان کا مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے بہت اونچا کر دیا تھا. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ و رضوان تعریف کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. آپ کی پیدائش سادات کرام کے خاندان سے ہوئی. والد کے اعتبار سے آپ کا نسب مبارک حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے ملتا ہے، اور والدہ محترمہ کے اعتبار سے آپ کا حسب مبارک والد کے اعتبار سے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، اور والدہ محترمہ کے اعتبار سے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. امام حسن رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے جب آفت فتنے اور آزمائش اور سرکار کی پیشنگوئی کے مطابق خلافت ظاہری حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے سپرد کر دی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو روحانی خلافت سے مالا مال فرمایا. اور آپ غوثیت کبریٰ کے مقام پر فائز ہوئے. اس لیے آپ کو قطب اعلیٰ کے نام سے علماء کرام نے موسوم کیا. پھر اس کے بعد ان سے وہ قطب اعلیٰ کا مقام حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی طرف منتقل ہوا. تو حضرت سیدنا غوث پاک قطب اوسط کہلائے. اور پھر جب حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں گے
تو وہ ان کی طرف منتقل ہو گئے، اسی لیے ان کو خاتمۃ الاقطاب کہا جاتا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے ایسے ماں باپ سے جنم لیا کہ جو نسبی اعتبار سے تو بابرکت تھے ہی، خود بھی وہ تقویٰ و طہارت کا پیکر تھے، بہت بڑے زاہد عابد عبادت گزار تھے۔ آپ کے والد محترم حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے بارے میں کتابوں میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ ریاضت کے سلسلے میں آپ ایک دریا کے کنارے گزر رہے تھے، بھوک بہت تیز لگی تھی، کھانے کو کچھ مل نہیں رہا تھا۔ اچانک ایک سیب پر نظر پڑی، اس سیب کو اٹھایا اور تناول فرمایا۔ تناول فرمانے کے بعد بھوک تو کم ہوئی، لیکن بے چینی اور اضطراب بڑھ گیا۔ پتہ نہیں کون اس سیب کا مالک تھا، کس کے بعد کا یہ سیب تھا جس کی اجازت کے بغیر میں نے اس سیب کو کھایا۔ یہ خیال آتے ہی بے چینی اور بڑھ گئی، اور دریا کے کنارے سے ہی واپس نیچے کی طرف گئے۔ جاتے جاتے ایک سیب کا باغ اسی دریا کے کنارے دکھائی دیا، تو سمجھ گئے اسی باغ سے یہ سیب دریا میں گر کر کے پانی کے ذریعے وہاں تک پہنچا۔ تو اس باغ کے مالک کے بارے میں دریافت کیا تو پتہ چلا کہ وہ حضرت سیدنا ابو عبداللہ صومعی تھے، جو خود بہت بڑے بزرگ تھے، باکرامت بزرگ تھے۔ ان کے پاس پہنچے اور سارا واقعہ بتایا، اس طریقے سے میں نے آپ کے باغ کا سیب آپ کی اجازت کے بغیر کھایا اور میں آپ کے پاس معافی مانگنے آیا ہوں۔ وہ خود بھی بہت باکرامت بزرگ تھے، وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، عام نوجوان نہیں ہے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں معافی تو دے دوں گا لیکن کچھ شرطیں ہیں، وہ شرطیں پوری کرو گے تو میں معافی دوں گا۔ ایک شرط یہ ہے کہ تم اتنے عرصے تک میرے اس سیب کے باغ کی رکھوالی کر دو۔ حضرت سیدنا ابو صالح رضی اللہ تعالی عنہ نے منظور کیا اور کچھ عرصے تک اس باغ کی رکھوالی دی۔ پھر اس کے بعد حاضر ہوئے کہ جتنا عرصہ آپ نے کہا تھا اتنا عرصہ میں نے اس باغ کی رکھوالی کر لی، اب آپ معاف کر دیں۔ فرمایا نہیں، ابھی ایک اور شرط باقی ہے، میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، دیکھ نہیں سکتی، جو کانوں سے بہری ہے، گونگی ہے، لنگڑی ہے، لولی ہے، اس لڑکی سے تمہیں شادی کرنی ہے۔
حضرت سیدنا ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شرط کو بھی منظور کر لیا، ٹھیک ہے میں تیار ہوں۔ تو اس کے بعد دونوں کا نکاح کرایا گیا۔ نکاح کرانے کے بعد جب حضرت سیدنا ابو صالح اپنی اہلیہ کے پاس گئے تو دیکھا کہ وہاں کوئی اندھی عورت نہیں تھی، وہاں کوئی لنگی لولی لنگڑی گونگی بہری کوئی عورت تھی ہی نہیں، وہاں پر جو خاتون بیٹھی تھی وہ صحیح سلامت تھی، نہ اس کی آنکھوں میں کوئی کمی تھی نہ ہاتھوں میں کوئی کمی تھی، بلکہ ان تمام کمالات کے ساتھ ساتھ وہ بہت حسین و جمیل بھی تھی۔ تو میں سمجھا کہ شاید میں غلطی سے کسی اور عورت کے پاس آیا، میں الٹے پیر واپس لوٹا اور باہر آ کر کے حیران پریشان ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ تو اسی دوران حضرت سیدنا ابو عبداللہ صومعی لڑکی کے والد آئے اور مجھے حیران و پریشان دیکھ کر فرمانے لگے کہ بیٹا کوئی دوسری عورت نہیں ہے بلکہ تمہاری ہی اہلیہ ہے۔ میں نے اندھی اس لیے کہا تھا کہ اس نے کسی حرام کی طرف آج تک نظر نہیں اٹھائی تھی، بہری اس لیے کہا تھا کہ اس نے حق کے سوا آج تک کوئی حرام بات سنی ہی نہیں، گونگی اس لیے کہا تھا کہ آج تک حق کے سوا کوئی حرام و ناجائز بات کی ہی نہیں، لنگڑی اس لیے کہا تھا کہ اس نے آج تک حق کے سوا گھر سے باہر قدم نہیں رکھا، ہاتھوں سے معذور اس لیے کہا تھا کہ اس نے آج تک کسی حرام کام کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائے۔ اس لیے میں نے یہ سب کہا۔ حضرت ابو صالح رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اس کے بعد اپنی اہلیہ کو لے کر کے گھر تشریف لائے اور پھر انہی دو بزرگوں سے والد محترم کا وہ مرتبہ تھا اور والدہ محترمہ کی یہ عظمت و کرامت تھی، انہی دو بزرگوں کی کوکھ سے حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے جنم لیا۔ اور جب حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا جنم ہوا تو وہ جنم خود ایک کرامت کیونکہ اس وقت آپ کی والدہ محترمہ کی عمر شریف اس حد سے پار ہو چکی تھی کہ جس حد میں عام طور پر بچہ پیدا ہوتا ہے، 40-50 سے اوپر ہو کر کے 60 برس کی ہو چکی تھی جب حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ولادت ہوئی۔ تو ولادت خود ایک کرامت۔ اس کے بعد حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے والد محترم کا انتقال ہوا اور کچھ وقت تک آپ کے نانا جان حضرت سیدنا ابو عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی پرورش کی۔ اسی لیے اس دور کے عرف کے مطابق آپ کو اپنے والد کی طرف عرف میں منسوب کرنے کے بجائے آپ کے نانا جان کی طرف کہا جاتا تھا سبط ابو عبداللہ صومعی، یعنی حضرت ابو عبداللہ صومعی کے نواسے، اسی نام سے وہ زیادہ اس وقت مشہور تھے کیونکہ انہی کی تربیت میں تھے کچھ عرصے تک، لیکن زیادہ عرصے تک نہیں، بہت جلدی وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور اس کے بعد 18 سال تک آپ کی ساری پرورش آپ کی والدہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کی۔
حضور غوث پاک سے پوچھا گیا کہ آپ کو کب اپنی ولایت کا علم ہوا، آپ کو کب پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ تو فرمایا کہ جب ہم مکتب میں جاتے تھے تو مکتب میں قدم رکھتے ہی فرشتے کوئی اور آگے بڑھ کر کے بچوں کو ادھر ادھر ہٹاتے تھے اور کہتے تھے کہ عبد القادر کو جگہ دو بیٹھنے کے لیے۔ میں سمجھ نہیں پاتا تھا، لیکن پھر اس کے بعد باہر چلنے لگتا تھا تو آوازیں آتی تھی عبد القادر میری طرف آ جاؤ، عبد القادر میری طرف آ جاؤ۔ پھر اس کے بعد ایک مرتبہ اپنے کھیت جوتنے کے لیے گائے کو لے کے چلا، وہاں پہنچا ہی تھا کہ گائے نے مڑ کر کے مجھے کہا عبد القادر تم اس لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو کہ تم آ کر کے کھیت جوت لو، تم ہل چلاؤ، اور نہ ہی تمہیں اس چیز کا حکم دیا گیا تھا۔ یہ دیکھ کر کے حضور غوث پاک دوڑ کر کے اپنے گھر واپس آئے۔ جب گائے کو باتیں کرتے ہوئے دیکھا تو آپ کی حالت متغیر ہوئی اور آپ دوڑتے ہوئے گھر تشریف لائے۔ گھر کی چھت پر چڑھ کر کے جو چاروں طرف نظر دوڑائی تو چاروں طرف جب نظر دوڑائی تو اس دن عرفہ کا دن تھا، تو مقام میدان عرفات میں آپ کو وہاں کے حاجی وقوف عرفہ کرتے ہوئے نظر آ گئے۔ جیلان میں تھے، اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ میں اتنی طاقت عطا فرمائی تھی کہ جیلان میں بیٹھ کر کے میدان عرفات کے سارے حاجوں کو وقوف عرفہ کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ جب وہ منظر دیکھا تب اور اپنے بارے میں یقین ہوا۔ نیچے تشریف لائے، اپنی والدہ محترمہ سے عرض کی کہ آپ مجھے آزاد کر دیجیے اللہ کی راہ میں، اور آپ اپنی خدمت سے مجھے آزاد کر دیجیے۔ والدہ محترمہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو سارا واقعہ بیان کیا، جو کچھ گزری تھی سب کچھ کہہ ڈالا۔ والدہ محترمہ بھی کیونکہ بزرگ تھی وہ بھی سمجھ گئی، تو انہوں نے اجازت دی اور یہ کہہ کر اجازت دی کہ ٹھیک ہے، میں نے تمہیں اللہ کے لیے آزاد کر دیا، تم جا کر کے علم دین حاصل کر لو، اب میں قیامت تک تمہارا یہ چہرہ نہیں دیکھوں گی۔ اس کے بعد حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سفر پر روانہ ہوئے، علم دین حاصل کیا، اور جتنے بھی معاصر علماء کرام اولیاء کرام سب پر فوقیت لے گئے، سب سے اعلیٰ مقام عطا ہوا۔ وہاں بغداد شریف میں ایک بزرگ حضرت ابو سعید مخزومی یا مخرمی وہ بیٹھے تھے، انہوں نے حضرت غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو اپنا مدرسہ حوالے کر دیا، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ پہلے وہی درس دینے لگے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ پہلے 2-3 آدمی میرے پاس آ کر کے بیٹھتے تھے اور میری باتیں سنتے تھے، لیکن پھر لوگ بڑھتے گئے، یہاں تک کہ وہ مدرسہ جہاں میں بیٹھتا تھا واعظ و نصیحت کے لیے وہ تنگ پڑ گئی، وہ جگہ ہی تنگ پڑ گئی، اور اس کے بعد ہمیں اس جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے، یعنی جو شہر کا میدان تھا اس میدان کی طرف منتقل ہونا پڑا۔ کچھ دنوں میں وہ میدان بھی تنگ پڑ گیا، پھر تو ہمیں شہر سے باہر ہی جانا پڑا، اور اتنے لوگ آنے لگے کہ علماء کرام فرماتے ہیں تقریباً ایک محفل میں 70 ہزار آدمی، جس میں علماء، اولیاء، اقطاب، جو بھی روحانی بزرگ سب ہر طرح کے لوگ آ کر کے حضور غوث پاک کی محفل میں بیٹھا کرتے تھے۔
اور لاؤڈ اسپیکر نہیں، حضور غوث پاک کی آواز بھی اتنی بلند تھی کہ 70,000 لوگوں تک وہ آواز پہنچایا کرتے تھے۔ اور آپ کی واضح و نصیحت کا یہ عالم ہوا کرتا تھا کہ بس ادھر دہن مبارک سے جملے نکلنے کی دیر ہوتی تو ادھر چیخ و پکار شروع ہو جاتی تھی، کوئی کپڑے پھاڑ کر کے جنگل کی طرف نکل جاتا تھا، کوئی دنیا ہی سے نکل جاتا تھا، بدمذہب توبہ کرتے تھے، گنہگار توبہ کر لیتے تھے، دوسرے دین کے ماننے والے آ کر کے دین اسلام کو قبول کر لیا کرتے تھے۔ آپ کی محفل کی یہی برکت ہوا کرتی ہے۔ اور واضح و نصیحت میں اتنی تاثیر تھی کہ لوگ دنگ رہ جاتے تھے۔ خود آپ کے فرزند حضرت سیدنا عبد الوہاب رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی سے اجازت لے کر کے ادھر ادھر کا سفر کیا علم دین حاصل کرنے کے لیے، اور جب میں علم دین حاصل کر کے لوٹا مختلف علوم و فنون میں نے مہارت حاصل کر لی، اور واپس اپنے والد گرامی کے پاس جب لوٹا ایک دن میں نے عرض کیا کہ ابا حضور میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی موجودگی میں بھی جس طریقے سے آپ واز فرماتے ہیں اسی طریقے سے میں آپ کی موجودگی میں تقریر کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضور غوث پاک نے فرمایا ٹھیک ہے۔ جب انہوں نے تقریر شروع کی بہت علمی تحقیقی گفتگو فرمائی، بہت بہترین تقریر کی، لیکن سامنے لوگوں میں نہ تو کوئی چیخ و پکار تھی، نہ ہی کوئی اثر ایسا لگ رہا تھا کہ ان پر آپ کی تقریر اثر انداز ہو رہی ہے، کچھ بھی ایسا عالم نہیں۔ پھر جب آپ نے تقریر ختم کی تو لوگوں میں چیخ و پکار شروع ہوئی کہ اے عبد القادر آپ تقریر شروع کر دیں، آپ کچھ فرما دیجیے، آپ کچھ واضح و نصیحت فرما دیجیے۔ تو جو ہی حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ منبر پر کھڑے ہوئے اور صرف اتنا کہا کہ کل میں نے روزہ رکھا تھا اور یحییٰ نے پھر کچھ انڈے پکائے تھے، اور وہ انڈے میں نے چھوٹی پیالی میں چھت پر رکھے تھے، ایک بلی آئی، اس نے وہ انڈے پھینک دیے اور وہ انڈے ٹوٹ گئے۔ بس اتنا کہنا تھا، لوگوں میں چیخ و پکار شروع ہو گئی، کپڑے پھاڑنے لگے، لوگ دیوانہ وار ایک دوسرے کے اوپر گرنے لگے، لوگ گریہ وزاری کرنے لگے، شور مچا، اور اس کے بعد لوگوں کی حالت ہی الگ ہو گئی، لوگوں کی حالت بدل گئی۔ اب جو آپ کے لڑکے حضرت سیدنا عبد الوہاب کھڑے ہوئے بولے ابا حضور میں نے اتنی علمی تقریر کر لی، اتنی دیر میں نے قرآن پاک کی آیتیں سنائی، حدیث مبارک سنائے، اتنی زبردست تقریر کری میں نے، اور کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ آپ نے عام سی بات کہہ دی کہ انڈے پکائے گئے، وہ بلی نے گرا دیے، اور اسی بات پر اتنا زبردست حملہ ہو گیا یہاں پر۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، سن بیٹے، عبد القادر تب تک نہیں بولتا ہے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد نہیں فرماتا ہے بحق علیک تکلم، اے عبد القادر میرا جو تجھ پر حق ہے اس حق کی بنا پر تم بولو۔ تو میں تبھی بولتا ہوں جب اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے بول، اس وقت اللہ تبارک و تعالی میرے دل پر خاص تجلی فرماتا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کی ویسی حالت ہو جاتی ہے۔ اور تب تک نہیں کھاتا ہوں جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں فرماتا بحق علیک کل، اے عبد القادر میرا جو تجھ پر حق ہے اس کی وجہ سے تم کھاؤ، بحق علیک اشرب میرا جو تجھ پر حق ہے اس کی وجہ سے تم پی لو، اور صرف کھانے پینے کی نہیں بلکہ میں جو لباس پہنتا ہوں تو تب تک نہیں پہنتا ہوں جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں کہتا ہے عبد القادر آج فلاں لباس پہننا۔ ہم اور آپ تو یا تو ہمارے گھر والے پسند کرتے ہیں کہ آج یہ والا میچنگ کپڑا پہن لو، وہ کپڑا پہن لو، لیکن حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی شان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ آج یہ کپڑا پہن لو، کل وہ کپڑا پہن لو۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن اپنے خادم کو بھیجا درزی کے پاس کہ وہاں جا کر کے 1 درہم کا 1 گز والا جو کپڑا ملتا ہے وہی کپڑا لے کر کے آنا ہے۔
تو وہ خادم درزی کے پاس پہنچا اور درزی سے کہا کہ وہ والا کپڑا جو 1 درہم میں 1 ہاتھ ملتا ہے وہی والا کپڑا چاہیے. بولے کس کے لیے؟ بولے عبد القادر کے لیے. تو وہ درزی بولا کہ عبد القادر نے شاہی لباس بھی نہیں چھوڑا, بادشاہ کے لیے بھی نہیں لباس چھوڑا, وہ بھی اس نے پہن لیا. بس اتنا کہنا تھا کہ اس درزی کے پیر میں کیل گھسی اور وہ تڑپنے لگا. اب تڑپنے لگا تو حضور غوث پاک اس کے بارے میں خبر دی گئی. حضور غوث پاک نے کہا اس کو بلاؤ. اس درزی کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لے جایا گیا. وہاں جا کر کے جب دیکھا تو حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ درزی وہ جو تمہیں خیال آیا تھا کہ عبد القادر نے یہ لباس شاہی لباس بھی نہیں چھوڑا, یہ بھی پہن ڈالا, وہی خیال کیل بن کر کے تمہارے پیر میں گھسا ہوا ہے اور اتنا تکلیف دے رہا ہے. ایسا اس لیے کہ میں تب تک لباس وہ والا یہ والا فلاں لباس نہیں پہنتا ہوں جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد نہیں فرماتا ہے کہ عبد القادر آج یہ والا لباس پہن لو, آج شاہانہ لباس پہنو, آج یہ والا لباس پہنو, فلاں لباس پہنو. تو جب اللہ کے حکم سے کرتا ہو تو تم نے ہمت کیسے کی اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر اعتراض کرنے کی؟ وہی اعتراض اور وہی خیال کیل بن کر کے تمہارے پیر میں گھسا ہوا اور تمہیں اتنی تکلیف دے رہا ہے. اس کے بعد حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے اپنا دست مبارک پھیر دیا تو نہ کیل رہی اور نہ درد رہی. کچھ درزی کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کیل آئی کہاں سے تھی اور چلی کہاں گئی. یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا مقام تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم فرمایا تھا وہ اعلان کرنے کا کہ سارے اولیاء کی گردنوں پر میرا قدم ہے. اور اس طریقے سے آپ سارے اولیاء کرام کے سردار منتخب اور صحابہ اور خیار تابعین چھوڑ کر کے جتنے پہلے کے ولی گزرے ہیں اور جتنے بعد میں آنے والے ہیں سب ولی کو ولایت کا لباس اور ولایت کی خلافت آپ ہی کے در سے ہو کر کے آ جاتی ہے سب ولیوں کے پاس. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے. آپ نے زندگی میں جو آپ کی کرامتیں صادر ہوئی وہ اتنی کثرت سے اور اتنی زیادہ کسی اور ولی سے صادر نہیں ہوئی. اور اس کا اعتراف ہر ولی نے کیا. ہر عالم جنہوں نے بھی آپ پر کتابیں لکھی اس عالم نے یہ اعتراف کیا کہ جتنی کرامتیں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صادر ہوئی اتنی کرامتیں کسی اور سے صادر نہیں ہوئی. اور انسانوں کے ساتھ ساتھ جن بھی آپ کے تابع فرما بردار رہتے ہیں. ایک مرتبہ ایک شخص آیا آپ کی بارگاہ میں اور عرض کی کہ میری ایک بیٹی 16 سال کی چھت پر چڑھ گئی اور اس کے بعد غائب ہوئی. بہت ڈھونڈا بہت ادھر ادھر تلاش کیا لیکن کہیں بھی اس کا نام و نشان نہیں ملا. حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم فلاں جنگل میں جاؤ اور بلند مقام پر وہاں ایک دائرہ کھینچنا, اسی دائرے کے اندر رہنا, اس دائرے کے باہر چاہے جو کچھ بھی ہو جائے تمہیں اس سے باہر نہیں نکلنا ہے. تمہیں مختلف آوازیں سنائی دیں گی, تمہیں مختلف ڈراؤنی مخلوقات تمہارے پاس سے گزریں گے, ڈرانے کی بھی کوشش کریں گے لیکن تمہیں ڈرنا نہیں ہے اور تمہیں دائرے سے باہر نہیں آنا ہے. وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑیں گے. اس کے بعد تمہارے پاس ایک اور جماعت آ جائے گی. اسی جماعت سے تم پوچھ لینا کہ میری بیٹی کو کہاں رکھا ہے, وہ تمہاری بیٹی تمہیں واپس کرا دیں گے. تو وہ شخص کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں جنگل میں گیا, وہاں پر
میں نے دائرہ کھینچا، اس دائرے کے اندر میں رات بھر بیٹھا رہا، طرح طرح کی مخلوقات وہاں سے گزری، دکھائی بھی دی، بہت ڈراؤنی بہت خوفناک مخلوقات وہاں سے گزرتی گئی اور ڈر بھی لگ رہا تھا، لیکن حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے جو فرمایا تھا اس سے اطمینان بھی تھا۔ اس کے بعد جب رات گزری تو آخری حصے میں ایک جماعت آئی، میں نے اس سے پوچھا کہ میری بیٹی کو کہاں رکھا، تو اس نے اپنے آس پاس کے لوگوں سے پوچھا کہ شخص کی بیٹی، بولے تمہیں کس نے بھیجا؟ تو اس شخص نے کہا کہ مجھے حضرت شیخ عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا۔ تو عبد القادر حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا نام پاک سن کر کے اس شخص نے اپنے آس پاس کے ساتھیوں سے کہا کہ تم میں سے کسی نے تو اس کی بیٹی کو نہیں اٹھایا۔ ان لوگوں نے انکار کیا۔ پھر اس کے بعد اس نے خبر بھجوائی، فوراً ادھر ادھر جو اور ساتھی ادھر ادھر تھے ان سب کو خبر کر ڈالی کہ کسی نے ان کی لڑکی کو اٹھایا۔ ان سب نے معذرت کی، بولے ہاں ایک سرکش ہے اسی نے شاید اٹھایا ہوگا۔ اس سرکش کو یہ جو سردار تھا اس جماعت کا اس نے بلایا اور بلا کر کے اس سے کہا کہ تم نے اس کی بیٹی کو اٹھایا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں کیوں اٹھایا؟ یہ مجھے پسند آ گئی تھی، مجھے اچھی لگی تھی، اس وجہ سے میں نے اٹھایا۔ اس کے بعد کیونکہ حضور غوث پاک کا حکم تھا اس لیے اس سردار نے اسے کہا کہ لڑکی فوراً واپس کر دے۔ لڑکی کو اس نے فوراً اس شخص کے حوالے کر دیا اور اس کے بعد اس سردار نے اس سرکش کو وہیں پر ختم کر دیا، اس کو جلا ڈالا۔ اور وہ آدمی نہیں تھا، انسان نہیں تھا، بلکہ وہ جماعت بھی جنوں کی جماعت تھی اور وہ سردار جنوں کا سردار تھا، وہ سرکش بھی جن تھا۔ تو جن کے سردار نے جب حضور غوث پاک کا نام سنا تھا تو وہ فوراً وہی رک گیا اور اس شخص کی لڑکی کے بارے میں اپنے تمام چیلوں سے اپنے تمام رعایا سے معلوم کر کے اس لڑکی کو حوالے بھی کر دیا اور اس کے بعد اس شخص کے اس سرکش شیطان کی سرکش جن کو سزا بھی دے دی اور اس کو اس دنیا ہی سے ختم کر دیا۔ اس طریقے سے حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ صرف انسانوں پر ان کا حکم نہیں چلتا تھا بلکہ جنوں پر بھی آپ کا حکم نافذ ہوا کرتا تھا۔ اور آپ کے عادات و اخلاق کے بارے میں علماء کرام نے فرمایا جتنی کتابیں تقریباً سینکڑوں کتابیں صرف حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے بارے میں لکھی گئی اور ان کتابوں میں آپ کے اخلاق کے بارے میں آیا کہ آپ کے اخلاق کریمہ اتنے اعلیٰ تھے کہ آپ بھی کسی کے ساتھ بھی بیٹھنے پر کوئی آر محسوس نہیں کرتے۔ راستوں میں کوئی ضعیف سے کمزور آدمی بھی آپ کو بیٹھنے کے لیے کہہ دیتا تو اس کے پاس بیٹھ جایا کرتے تھے اور کوئی بھی شرم محسوس نہیں کیا کرتے تھے۔ اپنے طالب علموں کے ساتھ مدرسے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ دسترخوان بچھایا کرتے تھے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا تناول فرمایا کرتے تھے۔ اور آپ کو جو کام سب سے زیادہ پسند تھا وہ لوگوں کو کھانا کھلانے کا کام تھا، اس لیے آپ کے دسترخوان پر ہمیشہ لوگوں کی بھیڑ رہا کرتی تھی اور لوگ جہاں سے بھی آتے تھے آپ کے دسترخوان پر آ کر کے کھانا تناول فرمایا کرتے تھے۔ اسی لیے کھانا تناول کرنے کا 11ویں شریف میں کھانے کا خاص اہتمام کرنے کا کی روایت اور رسم وہیں سے چلی آ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے اور ہمیں آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور آپ نے جو واعظ و نصیحت فرمائی ہے ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتابیں جو لکھی کتابوں کو جو بیان فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سب پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کا مقام و مرتبہ پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے وسیلے سے ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے جو کام رکے
بھی ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان سارے کاموں کو بنا دے. ہماری جو بگڑی ہے پروردگار عالم آپ کے وسیلے سے ہماری اس بگڑی کو بنا دے, اور جو بھی پریشانیاں ہیں اللہ تبارک و تعالی ان پریشانیوں کو دور فرما دے, اور جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں ان تمام پریشانوں کو دور فرمائے, اور زمینی اور آسمانی بلاؤں سے, مصیبتوں سے, آفتوں سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے, اور ہمارے کاموں میں جو رکاوٹیں ہیں وہ سب رکاوٹیں دور ہو جائیں. خاص طور سے ترپورہ کے مسلمانوں کے لیے, اور جہاں بھی مسلمانوں پر دشمنان اسلام سازشیں کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان سازشوں کو انہیں پر الٹ دے, اور ہمیں دین مدین مسلک اہل سنت مسلک اعلی حضرت پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.